الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمنی العربیہ کے دوسرے لیول کے آخری کلاس میں ہم آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے جو شروع کریں گے کلاس وہ ہے المستقبل۔ پچھلے کلاس میں ہم نے اس کے حوالے سے سرسری گفتگو کی تھی۔ ہم جانیں گے کہ فعل مضارع سے یعنی پریزنٹ ٹینس سے فیوچر ٹینس کیسے بناتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں کہ فعل مضارع میں بھی فیوچر ٹینس کا معنی ہوتا ہے، پریزنٹ ٹینس کا بھی معنی ہوتا ہے، فیوچر ٹینس کا بھی معنی ہوتا ہے، لیکن خاص دو لفظ سے آتا ہے جس کے ذریعہ ہم پریزنٹ سے فیوچر ٹینس سے بناتے ہیں، اور وہ ہے سین اور سوف۔ دیکھیں، اقرأ ولاحظ، پڑھو اور غور کرو۔ سین و سوف، انا ادرس اليوم وسأدرس غدا۔ انا میں آج پڑھتا ہوں اور ان قریب کل پڑھوں گا۔ تو ادرس غدن اگر کہتے تو معنی تو وہی ہوتا کہ کل پڑھوں گا، لیکن سین لانے کی وجہ سے اس کے اندر تاکید پیدا کر دی ہے اور اس کو بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اس میں مستقبل کا میسیج دیا جا رہا ہے۔ انا ادرس اليوم، آج میں پڑھتا ہوں، وسأدرس غدا، اور کل میں پڑھوں گا۔ انا اذهب الى السوق مع امی یوم الجمعۃ، میں جاؤں گا بازار اپنی ماں کے ساتھ جمعہ کے دن۔ تو اس میں آپ غور کریں کہ جمعہ کے دن کہا تو نارمل مستقبل کا معنی اس کے اندر پایا ہی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سین اور سوف لا کر کے اس کو مستقبل کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے۔ وَسَوْفَ أَذْهَبُ إِلَى الْمَكْتَبَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاء، اور ان قریب میں جاؤں گا لائبریری بدھ کے دن۔ تو یہاں پر سین اور سوفا کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ سین تب استعمال ہوتا ہے جب قریب کے مستقبل کے لیے کوئی جملہ استعمال کرنا چاہتے ہوں، جیسے سأزورک غداً، میں کل آپ کی زیارت کروں گا۔ تو قریب ہے، کل کروں گا، تو یہاں پر سوف ازورک غداً نہیں ہوگا کیونکہ قریب ہی ہے۔ لیکن اگر بعید مستقبل کے لیے کوئی جملہ استعمال کرنا ہو تو وہاں پر سین استعمال نہیں ہوگا بلکہ سوف استعمال ہوگا، جیسے سأزورک فی الشہر القادم، میں آپ کی زیارت کروں گا اگلے مہینے میں۔ سأزورک بعد 4 ایام، تو یہاں پر سین نہیں ہوگا بلکہ سوف ازورک بعد 4 ایام، سوف ازورک بعد شہر، کیونکہ دور کے مستقبل کے لیے ہے۔ تو دور کے مستقبل کے لیے ہو تو سوف استعمال ہوگا، اور نزدیک کے مستقبل کے لیے ہے تو سین استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب چلیں آگے، ہم اسی کے حساب سے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں استعمال کرنا آئے گا۔ حول الفعل الى صیغۃ المستقبل، اس فعل کو مستقبل کے صیغے سے چینج کرو۔ انا اکتب الواجب اليوم، میں لکھتا ہوں ہوم ورک آج۔ الواجب کا مطلب ہوم ورک، آج۔ و یہاں پہ خالی جگہ دے دیا گیا ہے۔
اکتب الواجب غدن، تو کیا ہوگا یہاں پر، سین ہوگا یا سوفا ہوگا؟ کون بتائیں گے؟ سین ہوگا. سین ہوگا. کیوں سین ہوگا؟ اس لیے سین ہوگا کہ قریب مستقبل کے لیے ہے، کل ہی. اچھا، تو سأکتب الواجب غدن، ان قریب میں ہوم ورک کل لکھوں گا. دوسری مثال دیکھیے، ہوا یأکل الخضراوات الآن، وہ سبزیاں کھاتا ہے ابھی. ہوا یأکل الخضراوات الآن، وہ سبزیاں کھاتا ہے ابھی. اگر اس سے مستقبل کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہم کہیں گے وَيَأْكُلُ الْفَاكِهَةَ مَسَاءً، تو سین ہوگا یا صوفہ ہوگا؟ شام میں کھائے گا. سین ہوگا جی، کیونکہ شام ہی میں ہے تو یہاں پر بھی سین ہوگا. وَسَيَأْكُلُ الْفَاكِهَةَ مَسَاءً، وہ ان قریب شام میں میوہ کھائے گا. الفاکہۃ میوہ. ہی تعمل فی البینک، وہ عورت بینک میں کام کرتی ہے. اچھا، اس سے مستقبل بنانا ہے تو جملہ دیکھیے، وَتَعْمَلُ فِي شَرِكَةٍ فِي شَهْرِ مارس، وہ کام کرے گی کمپنی میں مارچ کے مہینے میں. تو اس میں سین ہوگا یا صوفہ ہوگا؟ صوفہ ہوگا، کیونکہ یہ بعید مستقبل کے لیے ہے. نحن نسکن فی شقۃ، ہم فلیٹ میں رہتے ہیں. نسکن فلیٹ میں رہتے ہیں. نحن نسکن فی شقۃ. وَنَسْكُنُ فِي فِيلَ بَعْدَ شَهْرَيْن، تو یہاں پر سین ہوگا یا صوفہ ہوگا؟ بعد شہرین، صوفہ ہوگا. ہم ہاں ولا میں رہیں گے 2 مہینہ کے بعد، تو یہاں پر صوفہ ہوگا. گویا کہ اگر قریب کا مستقبل استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر سین استعمال کریں گے، اور بعید کا مستقبل استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر صوفہ استعمال کریں گے. لیکن اگر سین یا صوفہ استعمال نہ کریں تبھی بھی مستقبل کا معنی اس میں آتا ہے. جیسے آپ اس جملے ہی میں دیکھیں، انا اذهب الى السوق مع امی یوم الجمعہ، میں جاؤں گا بازار اپنی ماں کے ساتھ جمعہ کے دن. تو انا ساذهب نہیں کہا اس نے، اس لیے نہیں کہا کہ نارمل مفہوم پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس میں 2 معنی ہو سکتا ہے اگر یوم الجمعہ نہ ہے تو. پر جملہ جہاں پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے مستقبل کے لیے، وہاں پر اگر ہم اذهب لکھتے ہیں تو سمجھ جائے گا آدمی کہ یہ مستقبل کے لیے ہے. لیکن جہاں پر سین یا صوفہ کا استعمال نہ ہو تو وہاں پر استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ مستقبل کے لیے ظاہر کیا جا سکے. ورنہ معنی کیا ہوگا؟ میں جاتا ہوں بازار، انا اذهب الى السوق، میں بازار جاتا ہوں. لیکن یوم الجمعہ آ گیا تو مستقبل کا معنی سمجھ میں آتا ہے. تو اس ناحیہ سے کبھی کبھار ہم جب فعل مضارع یا پریزنٹ ٹینس کو عربی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ فعل مضارع یا پریزنٹ ٹینس پریزنٹ کا بھی معنی دیتا ہے، فیوچر کا بھی معنی دیتا ہے. اس کے باوجود بھی اس پریزنٹ کو فیوچر کے لیے خاص کرنا چاہ رہے ہوں تو سین یا صوفہ لاتے ہیں. سین کا معنی قریب مستقبل کے لیے ہوتا ہے اور صوفہ کا معنی بعید مستقبل کے لیے ہوتا ہے. اب دیکھیں تدریبات کو. اکمل کما فی المثال، مکمل کرو جیسا کہ مثال میں ہے. اسمی کریم انا مدیر انا من الکویت، میرا نام کریم ہے، میں منیجر ہوں، میں کویت سے ہوں. اسمی سامر
انا فوٹو کیا بتا رہا ہے؟ انا طبیب، طبيب. ہاں طبیب، اور یہ فوٹو کیا بتا رہا ہے؟ انا من الفلپین، اسمی سامر، انا طبیب، انا من الفلپین. بہت اچھا. اسمی فارسو، انا فوٹو کیا بتا رہا ہے؟ انا طباخ. بہت اچھا. انا طباخ. انا فوٹو کیا بتا رہا ہے؟ انا من ہاں پاکستان نہیں بولیں گے، پاکستان بولیں گے، کیونکہ پا عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتی. من الپاکستان. اسمی فارسو، انا طباخ، انا من الپاکستان. اسمی سمیر، انا فوٹو کیا بتا رہا ہے؟ میکانیکیون. بہت اچھا. میکانیکیون. اسمی سمیر، انا میکانیکیون، انا من کیا بتا رہا ہے فوٹو؟ انا من الصین. ماشاء اللہ بہت اچھا. انا من الصین. اچھا، تو ہم نے اسے استعمال کر لیا. اب ہم میں سے ہر آدمی ایک ایک کر کے بتائے. انا صفات، انا داعیہ، انا من الہند. ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں اپنا نام بولے. اب جیسے کہ کوئی جاب نہیں کرتے، ربت و منزل، انا ربت و منزل، تو اس انداز میں بول سکتی ہے، بہنیں بول سکتی ہیں. جو جاب کرتی ہیں وہ جاب بولیں گے. تو اس طریقے سے اپنا تعارف کرائیں. چلیں ایک ایک کر کے کرائیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. اسمی اسمی ابو الافہام. ابو الافہام. بہت اچھا. انا من الکویت. پہلے پیشہ بتائیے، مہنہ. انا من مہندس سلامہ. ہاں، انا مہندس سلامہ. بہت اچھا. انا من الہند. بہت اچھا ماشاء اللہ. اسمی ہاں اسمی ابو الافہام، انا مہندس السلامہ، انا من الکویت. بہت اچھا ماشاء اللہ. آگے. اسمی شیخ ناصر. شیخ ناصر. انا مدیر المقام. انا مدیر المطعم. انا من الہند. انا من الہند. بہت اچھا. من الہند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسمی یعقوب. انا طالب. انا طالب علم. طالب. ہاں. انا طالب علم. انا من الهند. انا من الہند. بہت اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسم لبنى. ہوں انا ربة بيت. ہوں انا من الهند. بہت اچھا ماشاء اللہ. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسمی شاداب. انا مہندس الميكانيكي. ہاں انا من الہند. بہت اچھا. اور کوئی بھائی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسمی ریحان محیبی. انا طالب علم. انا طالب علم. طالب علم. انا من الہند. انا من الہند. بہت اچھا ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسمی محمد علاء الدین. انا من الہند. انا فنی مختبر. انا فنی مختبر. بہت اچھا. ہاں انا فنی مختبر. جی بہت اچھا. انا من الہند. ہاں انا من الہند. بہت اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ. آگے چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسمی محمد ظفر. انا خیاط. انا من الہند. انا من الہند. بہت اچھا ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسمی عطا اللہ. عطاء اللہ. ہاں بہت اچھا. انا مسئول مبیعات. مبیعات. ہاں انا مسئول مبیعات. انا انا من الہند. انا من الہند. بہت اچھا ماشاء اللہ. اور ہیں؟ اور بچے کوئی بھائی بہن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اسمی عبداللہ.
ہاں انا مسئول مخزن انا من الہند. ہاں، انا مسئول مخزن انا من الہند. بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا. اور کوئی بھائی بچے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. اسمی شازیہ اسمی شادیہ. انا ربۃ البیت ہاں، انا ربت من الہند. انا من الہند. بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا. ہاں ابھی ہیں. ہاں چلے چلے، بولے بولے. اسمی محمد انا طباخ ہاں، انا من الہند. انا من الہند. بہت اچھا. اسمی محمد انا طباخ انا من الہند. ابھی دیکھتے ہیں المذکر والمؤنث. مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل. عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں اس کو ہم اس مثال میں جانیں گے. اکمل کما فی المثال، مکمل کرو جیسا کہ مثال میں ہے. کچھ مثال دیا ہے، جیسے سید مذکر کے لیے ہے اور سیدہ مؤنث ہے. سید جناب، سیدہ عورت کے لیے ہے. مدرس ٹیچر، عورت کے لیے مدرسہ مؤنث ہے. سکریٹیر مرد کے لیے سکریٹری اور عورت کے لیے سکریترا. سکریترا تا مربوطہ ڈال دیں گے اس پہ. طبیب مرد ڈاکٹر میل ڈاکٹر اور طبیبہ عورت ڈاکٹر. محاسب اکاؤنٹنٹ مرد، اور اگر عورت کے لیے ہے تو محاسبہ تا مربوطہ لا دیں گے. طالب مرد اسٹوڈنٹ کے لیے اور طالبہ عورت کے لیے طالبہ، بچی طالبہ. طباخ مرد باورچی کے لیے اور عورت ہے تو طباخہ. طباخہ عورت باورچی. شیخ خا کے بعد ہاں آئے گا مونس کے لیے. خا کے بعد تا مربوطہ آئے گی. تامر. ہاں، طباختن، طالبتن، محاسبتن، طبیبتن، سکریتیرتن، مدرستن، ہے نا، سیدتن. جی. آگے دیکھیں سعیدن. سعید نام بھی ہے اور سعید کا معنی ہوتا ہے خوش. تو مرد کے لیے انا سعیدن، میں بہت خوش ہوں. اور عورت اگر کہے گی انا سعیدتن، میں بہت خوش ہوں. آخر میں اس الفاظ کے مؤنث بنانے کے لیے کون تے آئے گی؟ ہاں، مؤنث بنانے کے لیے لفظ کے اخیر میں تا مربوطہ ملا دیتے ہیں تو وہ لفظ مؤنث بن جاتا ہے. گول تا جو آتی ہے اس کو تا مربوطہ بولتے ہیں، اور کھلی ہوئی جو تا ہوتی ہے اس کو تا مفتوحہ بولتے ہیں. جمیل خوبصورت عورت کے لیے ہے. بنتن جمیلتن خوبصورت بچی. تو جمیلتن عورت کے لیے خوبصورت. تو گویا کہ اسی میں تا مربوطہ لگا دیا تو مؤنث کے لیے وہ ہو گیا. اب ہمیں آگے دیکھنا ہے، انہوں نے لکھا ہے مذکر اور مؤنث. مذکر کے لیے بھی کچھ ورڈز استعمال کرنا ہے، مؤنث کے لیے بھی کچھ ورڈز استعمال کرنا ہے. اوپر میں مذکر کے الفاظ دیے گئے ہیں، ان سے مؤنث استعمال کرنا تھا. ادھر مذکر کے لیے کچھ ورڈز اور مؤنث کے لیے کچھ ورڈز استعمال کرنے ہیں. جیسے مسلمن اور مؤنث کیا ہو جائے گا؟ مسلمتن. مؤمنن مؤمنتن. صغیرن صغیرتن. کبیرن کبیرتن. صادقن صادقتن. تو تا مربوطہ لگا دینے سے مؤنث بن جائے گا. ایسے بہت سارے ورڈز ہیں کہ اگر ہم اس کو مؤنث بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں تا مربوطہ لگائیں گے، مؤنث وہ لفظ بن جائے گا. تو یہ ہوم ورک کے طور پر ہے، اسے آپ کو کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں. الدرس الثانی، دوسرا سبق. استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ. من انت، من کون، انت تم،
من انت، تم کون ہو، من انت، تم کون ہو. گویا کہ ایک آدمی یہاں پر اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے، مرد بھی کرا رہا ہے، عورت بھی کرا رہی ہے. من انت، تم کون ہو، من انتی، تم کون ہو. گویا کہ اگر سوال پوچھتے ہیں کسی سے، عورت ہے من انت، مرد ہے تو، عورت ہے تو من انتی. تو کیا تعارف کرا رہے ہیں؟ دیکھیں، مرحباً، ویلکم، انا حسن، مرحباً، ویلکم، انا حسن، انا من پاکستان، عمری 30 سنة، اعمل فی البنک، انا سعید فی عملی والحمد للہ. مرحباً، میرا نام حسن ہے، میں حسن ہوں، میں پاکستان سے ہوں، میری عمر 30 سال ہے، میں بینک میں کام کرتا ہوں. انا سعید فی عملی والحمد للہ، میں اپنے کام میں خوش ہوں الحمد للہ، میں اپنے کام سے خوش ہوں الحمد للہ. بہت اچھی بات ہے، آدمی جو کام بھی کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ خوش ہو. انا سعید فی عملی والحمد للہ، میں اپنے کام میں خوش ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک آدمی جاب کر لے رہا ہے، کما لے رہا ہے تو خوش رہے گا اسی سے؟ اسی میں اصل خوشی ہے؟ آپ لوگ بتائیے. نہیں. نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. اصل سعادت جو ہے، انا اصلی و اذکر اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں. اصلی و اذکر اللہ نشعر بالسعادہ، میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے سعادت کا احساس ہوتا ہے. نشعر بالسعادہ. انا سعید لأننی ارضی بما قسم اللہ لی، میں خوش ہوں اس لیے کہ میں راضی ہوں اس چیز سے جو اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے. لأننی ارضی بما قسم اللہ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو دنیا کے اعتبار سے. فإنه أجدر ألا تستروا نعمت اللہ علیکم، کیونکہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ کی نعمت کو تم حقیر نہ سمجھو گے. تو ایک مسلمان کے لیے سعادت صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم کام کر لیں اور بس. ہاں، میں ایمان پر ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں کام کے حوالے سے بھی سعید ہوں، خوش ہوں. تو یہ مرد کی گفتگو ہے. عورت، السلام علیکم، اسمی مریم، میرا نام مریم ہے. انا من مالیزیا، میں مالیزیا سے ہوں. عمری 19 سنة، میری عمر 19 سال کی ہے. انا طالبۃ فی الجامعہ، میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں. انا طالبۃ فی الجامعہ، مرد ہے تو انا طالب فی الجامعہ. تو یہ تعارف ہے. میں اپنا تعارف کراتا ہوں. مرحباً، انا صفات عالم، انا من الہند، عمری 46 سنة، اعمل فی لجنة التعریف بالاسلام، انا سعید فی عملی والحمد للہ. آپ تعارف کرائیں اپنا اپنا. سب سے پہلے کون تعارف کرائیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرحبا، انا ریحان، انا من الہند، بہت اچھا. عمری 17 17 سنة، 17 انا طالب، انا طالب، بہت اچھا. انا سعید فی الدراست والحمد للہ، بہت اچھا. اور کوئی بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرحبا، انا عطا اللہ، انا من الہند، عمری 45 سنتن. عمر بتانے کی ضرورت نہیں، عمر رہنے دیجیے، عمر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چلیے.
اعملو أعمل فی شرکت تجارة عامة. التجارہ العامہ، ہاں، أنا سعيد في اليوم. فی عملی والحمد للہ، بہت اچھا. اور چلیں بات کریں گے تو بات کرنا آئے گا، انتظار ہے. مرحبا، مرحبا، أنا محمد علاء الدين، ہاں، أنا من الهند، أعمل في المستشفى، اعملو في مستشفى، فی المستشفى، ہاں، في المستشفى. أنا سعيد انا سعید، في عملي، أنا سعيد في عملي والحمد لله. والحمد للہ، والحمد للہ، انا سعید فی عملی والحمد للہ. عمل فی البنک. ہاں، اعملو میں کام کرتا فی البینک، بینک میں، بینک یعنی بینک. اعملو فی البینک، میں بینک میں کام کرتا ہوں. جی اچھا ہے، کوئی لفظ اگر اس کا معنی ہم کو معلوم نہیں ہے پوچھ لیجیے، بہت اچھا. جی چلیں آگے. مرحبا، ہم أنا محمد، ہم أنا من الهند، ہم أعمل طباخ. اعملو نہیں، اعملو، أعمل طباخ طباخاً، والحمد لله. اعملو طباخاً. ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جب ہم افعلو، اقرأو، اذهبو، اخرجو کوئی لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں نا ٹینس کا لفظ، تو فعل فاعل اس میں آ جاتا ہے. اعملو میں کرتا ہوں، تو میں کام بھی آ گیا اور کرنے والا بھی آ گیا، تو اس کے بعد جو ہے نا مفعول آئے گا جس پر کام ہو رہا ہے. اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ مفعول جو ہوگا اس پہ یا تو زبر آئے گا یا دو زبر آئے گا. تو اعملو مدرسن، اعملو طباخن، اعملو مہندسن، اعملو طبیبن. جی چلیں. انا کا تم سمجھ گئے. مالیزیا اس کے میننگ کیا ہوں گے؟ انا من مالیزیا، میں مالیزیا سے ہوں. اسمی مریم، میرا نام مریم ہے. انا من مالیزیا، میں مالیزیا سے ہوں. عمری 19 سنتاً، میری عمر 19 سال کی ہے. انا طالبۃ فی الجامعہ، میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں. ملیشیا سے، ملیشیا. ہم، السلام علیکم. ملیشیا. جی مرحبا، 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 أنا شاداب، انا شاداب، أنا من الهند، انا من الهند في الشركة الهندسية، فی الہندسیہ. في الهندسية. أنا سعيد في عملي والحمد لله. ہاں، انا سعید فی عملی والحمد للہ، بہت اچھا. اور مرحبا، مرحبا، أنا لبنى، أنا من الهند، ہاں، أعمل في البيت، أنا سعيد. اعملو اس کو نہیں بولیں گے، انا ربۃ بیتن بولیں گے. اعملو کیونکہ ہم گھر میں کام تو کرتے ہیں لیکن وہ گھر کا کام ہے، تو انا ربۃ بیتن. أنا ربة بيت، أنا سعيد. انا سعیدتن، الحمد لله. انا سعیدتن، ہاں، انا سعیدتن فی عملی والحمد للہ. انا سعیدتن فی عملی والحمد للہ. والحمد لله. ماشاء اللہ، بہت اچھا. اور جی شیخ السلام ہاں علیکم. چلیں. مرحبا، ہم أنا شيخ ناصر حسين. ہم ہم أنا من الهند. ہم عمري 37. 37 ہاں سنتاً. عملي في عاملي اعملو، مدير المطعم. عملوا في مدير المطعم. اعملو کا مدیر مطعم ایسے بولیں گے. اگر ہم منیجر ہیں نا، اعملو فی المطعم کا مدیرن، میں مطعم میں کام کرتا ہوں منیجر کے طور پر. اعملو فی المطعم کا مدیرن، عملوا في المطعم كمدير. کا مدیرن. كمدير. بہت اچھا. أنا سعيد في عملي والحمد لله. انا سعید فی عملی والحمد للہ، بہت اچھا. سعيد في عملي والحمد لله. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. اکتب عن دراستک او عن عملک. اکتب عن دراستک او عن عملک، اپنی پڑھائی کے بارے میں لکھو
یا اپنے عمل کام کے بارے میں لکھو. اگر پڑھائی کے بارے میں لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ جیسے ہم لکھ سکتے ہیں اس میں انا ادرسو، میں پڑھتا ہوں، فی المدرسہ، اسکول میں، واحب، اور میں پسند کرتا ہوں، تعلم الاشیاء الجدیدۃ، میں نئی چیزیں سیکھنا پسند کرتا ہوں، اتعلم القراءۃ، میں سیکھتا ہوں پڑھنا، والکتابۃ، اور اتعلم القراءۃ، میں سیکھتا ہوں پڑھنا، والکتابۃ، اور لکھنا، واتعلم اللغۃ العربیۃ، اور میں عربی زبان سیکھتا ہوں، واجتہد، اور میں کوشش کرتا ہوں، فی دروسی، اپنے سبق میں، حتی، تاکہ، احقق احلامی، احقق احلامی، تاکہ اپنے خواب کو ساکار کر سکوں. تو اس انداز میں ہم بنا سکتے ہیں. یا اگر ہم اپنے کام کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں انا اعمل فی الشرکۃ واحب ان اساعد الآخرین، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کی مدد کروں، حتی احصل علی السعادہ، تاکہ خوش رہ سکوں، انا سعید جدا فی عملی، میں اپنے کام سے بہت خوش ہوں. یہاں پہ آپ کچھ جملوں میں لکھ سکتے ہیں. ضع کلمت صحیح او خطا ثم صوب الخطا، نیچے آنے والے جو جملے ہیں ان میں سب سے پہلے صحیح اور غلط جملے کو بناؤ. جو جملہ صحیح ہے اس کو صحیح کرو، اور جو جملہ غلط ہے اس کو غلط کرو، اور پھر اگر غلط ہے تو صحیح کرو. جیسے عمر مریم 17 سنۃ، مریم کی عمر 17 سال ہے. صحیح ہے یہ؟ ابھی مریم نے اپنی عمر بتائی ہے؟ لا. 19 سنة. ہاں، تو گویا کہ غلط کرنا ہے اور پھر صحیح کرنا ہے. عمر مریم 19 سنۃ. بہت اچھا. مریم طالبۃ فی المدرسۃ، صحیح ہے؟ مریم اسکول میں اسٹوڈنٹ ہے. لا. لا، مريم طالبة في الجامعة. ہاں، مریم طالبۃ فی الجامعۃ. بہت اچھا. حسن یعمل فی المخبز، حسن بیکری میں کام کرتا ہے. هل یعمل حسن فی المخبز؟ لا. لا. حسن يعمل في البيت. فی البنک. بہت اچھا، بہت اچھا. حسن یحب عملہ، حسن اپنے کام کو پسند کرتا ہے. صحیح ہے؟ نعم. نعم. نعم، حسن یحب عمله. عملہ. عمله. عملہ کیوں؟ ہم نے کہا یحب فعل فاعل ہے اور عملہ مفعول ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، مفعول پہ زبر ہوتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں گے ہمیشہ. ہم یحب یقرأ الکتاب، یقرأ الفاتحہ، تو ہمیشہ مفعول کو منصوب ہم پڑھیں گے. مریم مالیزیہ، اس میں غلطی ہے؟ نعم. غلطی ہے یا نہیں؟ مریم من المالیزیا. ہاں، مریم من مالیزیا. بہت اچھا. عجب، جواب دو. این تعمل انت، تم کہاں کام کرتے ہو؟ تو یہاں پر اپنی کمپنی کا نام لکھیں گے. اعمل فی شرکت، اعمل فی کذا و کذا. ما جنسیتک، تیری نیشنلٹی کیا ہے؟ یہاں پر اپنی نیشنلٹی لکھیں گے. انا من الہند. هل انت سعید، کیا آپ خوش ہیں؟ نعم انا سعید. بہت اچھا. اکتب الکلمہ المناسبہ، مناسب کلمہ لکھو. طالبۃ من اسمی عمری علیکم،
اسمی میرا نام، عمری میری عمر، علیکم تو السلام علیکم، یہاں پہ علیکم لکھا جائے گا. مریم سے پہلے کیا لکھیں گے؟ اسم مریم. اسمی مریم. بہت اچھا. اچھا تیسرے نمبر پر 19 سنتن کیا ہوگا یہاں پر؟ ادھر سے کوئی عمری 19 سنتن، عمری 19 سنتن. انا مالیزیا، یہاں پر کیا ہوگا؟ انا من مالیزیا. ہاں من مالیزیا. انا من مالیزیا، میں مالیزیا سے ہوں. انا فی الجامعہ، کیا یہاں پہ طالبۃ. انا طالبۃ فی الجامعہ، انا طالبۃ فی الجامعہ. بہت اچھا. اب ادھر دیکھنا ہے الہوایات. ہوایا کی جمع ہوایات ہے. ہوایا کہتے ہیں ہابی کو، ہابی. الہوایات ہابیز. الہوایات مہنہ پیشہ، جمع مہن پیشے، اور ادھر ہوایا ہابی، ہوایات ہابیز. ہر انسان کی اپنی اپنی ہابی ہوتی ہے، تو یہاں پر ہابیز سے بیان کی جا رہی ہے. استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ. امشی میں چلتا ہوں، امشی میں چلتا ہوں. اہتم بالظہور، اہتم بالظہور میں پھول سے دلچسپی لیتا ہوں. اہتم میں پھولوں، زہرن کی جمع ظہور ہے، میں پھولوں کا خیال کرتا ہوں یا پھولوں سے دلچسپی لیتا ہوں، پھولوں کا خیال کرتا ہوں. اہتم بالظہور. اطبخ الطعام، میں کھانا بناتا ہوں. اطبخ الطعام، میں کھانا بناتا ہوں. اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں. اشاہد التلفاز، میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں. اشاہد التلفاز. انظف البیت، میں اپنے گھر کو صاف کرتا ہوں. اذهب الی الحدیقۃ، میں پارک جاتا ہوں. اذهب الی الحدیقۃ. اقرأ الکتب والمجلات، میں کتابیں اور میگزینس، مجلہ میگزین، مجلات میگزینس، میں کتابیں، کتاب کی جمع کتب ہے. اقرأ الکتب والمجلات، میں کتابیں اور میگزینس پڑھتا ہوں. العب الریاضۃ، العب الریاضۃ، میں کھیل کھیلتا ہوں. الریاضہ ورزش، کھیل. میں کھیل کھیلتا ہوں. العب میں کھیلتا ہوں. ارسم و الون، ارسم و الون، میں ڈرائنگ کرتا ہوں اور رنگ بھرتا ہوں. الون رنگ بھرنا، رنگ کرتا ہوں، رنگین کرتا ہوں. ارسم میں ڈرائنگ کرتا ہوں، و الون اور رنگین کرتا ہوں یا رنگ بھرتا ہوں. ارسم و الون. ابحث فی الانٹرنیٹ، ابحث میں سرچ کرتا ہوں، انٹرنیٹ میں سرچ کرتا ہوں. ابحث فی الانٹرنیٹ. ازور اقاربی و اصدقائی، میں اپنے رشتہ داروں، اقاربی میرے رشتہ دار، اصدقائی میرے دوست، اولادی میرے بچے، ہاں اولادی. تو اقاربی میرے رشتہ دار، و اصدقائی میرے دوست. ازور اقاربی میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی زیارت کرتا ہوں. یہ ہابیز ہیں. ارسم، الون، ابحث، ازور، العب، اقرأ، اذهب، یہ سارے ہابیز ہیں. اقرأ، اشاہد، انظف، اطبخ، اہتم بالظہور، امشی.
اچھا میں اسے بند کرتا ہوں اور بولیے انا ماذا افعل امشي امشی ماذا افعل أنا أطبخ اهتم بالظہور اهتم بالظہور انا اطبخ انا اطبخ بہت اچھا اطبخ الطعام ماذا افعل أبحث فی الانٹرنیٹ الإنترنت ہاں ماذا افعل ازور اقاربی ازور اقاربی میں زیارت کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کی واصدقائی اور اپنے دوستوں کی. بہت اچھا. الدرس الثالث، اور اسی کے ساتھ میں ہمارا یہ کورس بھی ختم ہو جائے گا. الدرس الثالث، تیسرا سبق. استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ. فی وقت الفراغ، فرصت کے وقت میں. فرصت کے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ بھی ادھر دیکھا ہے اسی سے متعلق گفتگو ہے. اسمی ماریہ اعمل مدرسہ، میرا نام ماریہ ہے، میں کام کرتی ہوں ٹیچر کے طور پر. اعمل مدرسہ، اعمل طبیبہ، اعمل مہندسہ. فی وقت الفراغ اقرأ الکتب والمجلات، فرصت کے وقت میں، فرصت کے وقت میں، فی وقت الفراغ، فرصت کے وقت میں، اقرأ میں پڑھتی ہوں، الکتب کتابیں، والمجلات اور میگزینس. وفی یوم العطلۃ ازور اقاربی، اور چھٹی کے دن میں، یوم العطلۃ چھٹی کے دن میں، ازورو میں زیارت کرتی ہوں، اقاربی اپنے رشتہ داروں کی. اسمی صفات عالم اعمل داعیہ فی وقت الفراغ اقرأ الکتب والمجلات واکتب المقالات وفی یوم العطلۃ اتصل اقاربی، چھٹی کے دن میں اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں. اجب، جواب دو. این تعمل ماریہ، ماریہ کہاں کام کرتی ہے؟ ماريا يعمل في المدرسة، يعملين في المدرسة. نہیں، تعمل. ماریہ تو تعمل، تعملین نہیں ہوگا، تعملو ہوگا. ہاں، تعمل في المدرسة. فی المدرسۃ، بہت اچھا. مریم تعمل فی المدرسۃ. جب ہم کہیں گے نا کہ فاطمہ تو تعملین، فاطمہ تم کام کرتی ہو، لیکن ادھر ہے میں بول رہا ہوں ماریہ کے بارے میں، تو مریم تعمل فی المدرسۃ. بہت اچھا، مریم کام کرتی ہے مدرسہ میں. ماذا تفعل ماریہ فی وقت الفراغ، فرصت کے وقت میں ماریہ کیا کرتی ہے؟ اقرأ الكتب والمجلات. نہیں، تقرأ. تقرأ یہ الكتب. ہاں، تقرأ الکتب والمجلات. بہت اچھا، کیونکہ ہم ماریہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. تقرأ الکتب والمجلات. ماذا تفعل انت فی وقت الفراغ، آپ فرصت کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے حوابیث جانی نا. انا أتعلم اللغة العربية انا اتعلم اللغة العربیہ. بہت اچھا، في الوقت الفراغ. فی وقت الفراغ. اور بھی کچھ؟ انا اقرأ أنا ألعب العب الریاضة. بہت اچھا. انا اقرأ القرآن. انا اتسوق. أنا أذهب الى السوق. أنا أذهب إلى السوق. الى السوق. وقت الفراغ. ہاں، بہت اچھا. تو یہ لکھنا ہے اس میں. بہت اچھا. تدریبات، ایکسرسائزز. ماذا تفعل فی الاوقات التالیہ، تم نیچے کے وقتوں میں کیا کرتے ہو؟ اذهب میں جاتا ہوں. اتناول میں لیتا ہوں. اتناولو کا معنی جو ہے نا، لیتا ہوں کا جو معنی ہے یہ لفظ کے حساب سے ہوگا. جیسے اگر ہم کہیں انا اتناولو الطعام، تو میں کھانا کھاتا ہوں. میں آکلو الطعام کی بجائے اتناولو الطعام بولے نا تو ذرا اچھا لفظ ہوتا ہے.
انا اتناول الفطور، میں ناشتہ لیتا ہوں یا ناشتہ کھاتا ہوں، انا اتناول الفطور۔ اچھا دوا کے بارے میں، انا اتناول الدواء، میں دوا کھاتا ہوں۔ میں آکل الدواء نہیں بولیں گے بلکہ اتناول الدواء بولیں گے۔ انا اتناول الدواء، میں دوا لیتا ہوں۔ انا اتناول الطعام، میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو اتناول میں لیتا ہوں، لیکن لفظ کے اعتبار سے اتناول الطعام کھانا کھاتا ہوں، اتناول الدواء دوا لیتا ہوں۔ انظف میں صفائی کرتا ہوں، اطبخ میں کھانا بناتا ہوں، اطبخ، اغسل میں دھوتا ہوں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، العب میں کھیلتا ہوں، اکتب میں لکھتا ہوں۔ تو اس کے حساب سے نیچے میں کیا کرنا ہے ہمیں، یوم ادھر دن لکھے گئے ہیں، یوم الاحد سے یوم السبت تک دن، اور ادھر فی الصباح صبح میں، بعد الظہر ظہر کے بعد، فی المساء شام میں۔ تو صبح میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسے اذهب الى العمل کام پر جاتے ہیں احد کے دن، یوم الاحد اتوار کو، یوم الاثنین فی الصباح آپ لکھ سکتے ہیں اذهب الى العمل، اس میں مکمل لکھ سکتے ہیں اذهب الى العمل، لیکن بعد الظہر اطبخ الطعام۔ کوئی چھٹی کا دن ہے تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں انظف البیت، ادھر سے ورڈس لے کر کے، ادھر سے ورڈس لے کر کے نیچے میں ہمیں بنانا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا کیسے کرنا ہے؟ جو بھی کام ہم کرتے ہیں ادھر ہم دن کے اعتبار سے لکھیں گے، ورڈس اوپر سے لیں گے۔ اب ادھر دو چیزیں رہ گئی ہیں اور اسی پر یہ کتاب ختم ہو جائے گی، اور یہ دو چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں۔ صرف الفعل المضارع يعمل مع الضمائر، فعل مضارع یعمل سے ضمائر کے ساتھ گردان کرو۔ یہ گردان ہم فعل مضارع کی سیکھ چکے ہیں، یعنی ہم نے یخرج، یفتح، یذهب وغیرہ سے بنایا تھا، ابھی یعمل سے بنائیں گے۔ یعمل وہ کرتا ہے، ضمائر الغائب هو يعمل، هي تعمل، هما يعملان، هما تعملان، ہے نا، هم يعملون، هن يعملن، انت تعمل، انت تعملین، انتما تعملان، انتما تعملان، انتم تعملون، انتن تعملن، انا اعمل، نحن نعمل۔ یعملو سے پرزینٹ ٹینس کی گردان لکھنی ہے۔ نیچے میں پاسٹ ٹینس ہے، صرف الفعل الماضی، فعل ماضی کی گردان لکھو عامل مع الضمائر، عاملہ سے ضمائر کے ساتھ، جیسے ہوا عاملہ اس نے کیا، ہیا عاملت اس عورت نے کیا، ہما عاملہ، ہما عاملتا، ہم عاملو، ہن عاملنا، انت عاملتا، انت عاملتی، انتما عاملتما، انتما عاملتما، انتم عاملتم، انتن عاملتن، انا عاملتو میں نے کیا، نحن عاملنا ہم سب نے کیا۔ تو یہ دونوں کے دونوں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو عاملہ سے، فعل ماضی عاملہ سے لکھیں گے 14 ورڈز، اور ادھر فعل مضارع یعملو سے بنائیں گے 14 گردان، اور اسی پر ہمارا یہ کورس ختم ہوتا ہے۔ اور اگلے کلاس میں ہم انشاءاللہ ایک نظر ڈالیں گے پوری کتاب پہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔